السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس وقت آپ سب بچوں کے پاس آپ کی بک کاروان اردو آپ کے ہاتھوں میں میرے ساتھ آپ کھولیے پیج نمبر 55 پیج نمبر 55 اور آج ہم سبق پڑھیں گے ایک صبح 31 مئی 2050 کی روشن اور چمکیلی صبح کو شعیب اپنے وقت مقرر پر نیند سے بیدار ہو گیا۔ خوبصورت دن کے آغاز پر ٹھنڈی ہوا رواں دواں تھی۔ اس پیاری ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک بھی شامل تھی۔ شعیب کو بے حد تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ وہ خود کو بہت تر و تازہ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ رات کو پرسکون اور آرام دہ نیند نے دن بھر کی تمام تھکن مٹا دی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اسکول جانے کے لیے تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسکول کی ہوائی بس اسے لینے اس کی چھت پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم بستے کے بجائے ایک ننھا منھا سا لیپ ٹاپ تھا۔ ہوائی بس کی میزبان نے سلام کے بعد اسے خوش آمدید کہا اور اس کی نشست کی نشاندہی کی۔ یہاں اس کے دوست جمشید پہلے سے موجود تھا۔ وہ بھی نہایت مسرور اور تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شعیب نے اسے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ ہوائی بس اسکول کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ فضا میں بہت سے جدید طیارے اڑ رہے تھے مگر سب فضائی ٹریفک کے اصولوں کی سخت پابندی کر رہے تھے اور ہوائی ٹریفک کے پائلٹ اور مسافر کھڑکیوں کے ذریعے دیگر طیارہ نما گاڑیوں کے پائلٹوں اور مسافروں سے علیگ سلیگ کر رہے تھے۔ زمین پر ہر طرف سبزہ کھلا ہوا تھا، رنگین پھول مہک رہے تھے، بوڑھے افراد صبح کی سیر کرتے دکھائی دے رہے تھے، دھوئیں اور آلودگی کا نام و نشان نہ تھا۔ شعیب نے جمشید سے کہا آج تو اسکول کا آخری دن ہے، کل سے موسم گرما کی تعطیلات ہو رہی ہیں، تم ان چھٹیوں میں کیا کرو گے؟ جمشید نے جواب دیا ماشاءاللہ ہمارا ملک تو اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ ہے کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن پڑوس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی تعلیم کی کمی ہے۔ امی ابو نے سوچا ہے کہ ہم ایک ماہ کے لیے کسی ایسے ملک میں جا کر وہاں کے بچوں اور ان کے والدین کو تعلیم دیں گے، ان کے بعد اگلا مہینہ پڑوسی سیارے مریخ پر گزاریں گے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے بیٹا؟ یہ سبق یہاں تک میں نے پڑھا، لگ رہا ہے یہ بچہ خواب دیکھ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ والی ڈیٹ تو آئی ہی نہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 برس بعد کی بات ہو سکتی ہے میں بھی۔ شعیب نے کہا میں بھی ایک ماہ کے لیے ابو اور امی کے ساتھ مل کر کسی گاؤں میں جاؤں گا۔ میرے امی اور ابو دونوں ڈاکٹر ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں لوگوں کو صحت اور تندرستی کے اصولوں سے مزید آگاہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں تعلیم کا تناسب 99% ہے، اس لیے دیہاتوں میں بھی تمام سہولیات موجود ہیں۔ یہ بچہ خواب دیکھ رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی بھی ابھی تعلیم کی جو ہے وہ اتنی سہولیات نہیں ہے، نہ اتنا پرسنٹ ہے۔ اچھا، سب پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دیہاتوں کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ ہاں، اس کے بعد ہم 1 مہینے کے لیے چاند پر بھی جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک طیارے کا توازن بگڑنے لگا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر چکا تھا اور امی اس کے سرانے کھڑی کہہ رہی تھی جلدی اٹھو، تیار ہو، دیکھو بجلی بھی چلی گئی ہے اور ہاں آج CNG کی بندش ہے، اس لیے اسکول کی گاڑی نہیں آئے گی، تمہیں اسکول پیدل جانا پڑے گا۔ بچہ خواب میں جہاز پہ جا رہا تھا۔ جلدی کرو، کل بھی ہڑتال کی وجہ سے چھٹی ہو گئی تھی۔ شعیب اب جان چکا تھا کہ وہ صبح محض خواب تھی مگر 2050 تک اس خواب کی تعبیر دی جا سکتی ہے، یعنی آج سے 30 سال کے بعد انشاءاللہ ہمارے بہت سارے لوگ گاؤں میں بھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے، شہروں کے لوگ بھی کوڑے کے ڈھیر یوں گلیوں میں نہیں ڈالا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ صاف ستھرے شہروں میں رہیں گے، اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ اچھے اسکولوں میں تو ابھی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بہت سارے اسکولوں میں اور بہت سارے گاؤں میں اسکولس کی سہولیات ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبق توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، ٹائٹل پیج بنائیے گا اور ایک پیج رائٹنگ ضرور کیجیے گا۔ اللہ